اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والمطمئنين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد قدر حسنه وجماله وجاهه وجلاله وبره ونواله وجوده وكماله وعلى آل صحابه يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الصلاة كما كان حقه بعد الخدا بزرگ توئی قصہ مختصر اللہ کی سرداب قدم شان ہے یہ انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ ولو انہم اور اگر وہ لوگ اذ ظلموا جب کہ اپنی جانوں پر زیادتی کر بیٹھے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ تو پھر وہ کیا کریں وہ آپ کی بارگاہ میں چلے جاءُوكَ جاء یجیو جاء آ جائیں وہ تمہارے پاس تمہاری بارگاہ میں آ جائیں تمہارے پاس آ جائیں اور پھر کیا ہوگا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ پھر وہ اپنے گناہوں کی معافی اللہ سے مانگیں اللہ کی بارگاہ میں جائیں جا کر اللہ کی بارگاہ سے معافی مانگیں لیکن جانا بارگاہ رسالت میں ہے اللہ کی بارگاہ کا یہاں حکم نہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جاءوا جب وہ اپنی جان پر زیادتی کر بیٹھے زیادتی کا معنی یہ ہے کہ
گناہ صغیرہ کر بیٹھیں، گناہ کبیرہ کر بیٹھیں، اللہ کی نافرمانی کر بیٹھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشادات کے مطابق کوئی حقوق العباد میں کمی کر بیٹھے، کوئی حقوق اللہ میں کمی کر بیٹھے، یعنی وہ بات جو گناہ کے زمرے میں آتی ہے، خطا کے زمرے میں آتی ہے، نافرمانی کے زمرے میں آتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے محبوب کے ارشادات کے خلاف آتی ہے، وہ کہیں اپنے نفس کا اسیر ہو کر کے، حالات زمانہ کا اسیر ہو کر کے، خیالات کا اسیر ہو کر کے، توہمات کا اسیر ہو کر کے، اور کہیں غلط دوستوں کے پاس بیٹھ کر کے، اپنی نشست و برخاست غلط لوگوں کے پاس رکھ کر کے، بدعقیدہ لوگوں کے پاس، بداعمال لوگوں کے پاس اور برے لوگوں کے پاس ان کا آنا جانا ہو جائے، اور وہ غلطی کر بیٹھیں اپنی جان سے، اپنے ہاتھ سے، اپنے پاؤں سے، اپنی زبان سے، اپنے کردار سے، اپنی گفتار سے، جاؤ کا اے محبوب وہ تیری بارگاہ میں آتا ہے۔ تفسیر کے معاملے میں میرا ذہن یہ کہتا ہے کہ جاؤ کا یہ مخاطب کا صیغہ ہے، کاف جو ہے نا یہ خطاب کی ضمیر ہے، معنی ہے آپ کے پاس آنا۔ جو لوگ عرب میں رہتے ہیں ان کے لیے تو پھر آسان ہے کہ وہ بارگاہ رسالت میں چلے جائیں، اور جو سعودی عرب میں نہیں رہتے، مختلف ممالک میں رہتے ہیں، تو ہیں وہ مسلمان، ان کو پاسپورٹ کی ضرورت ہے، ویزے کی ضرورت ہے، اس ملک کی اجازت کی ضرورت ہے، تو پھر وہ کیا کریں؟ ان کے لیے کیا ہے کہ وہ کیسے حضور کی بارگاہ میں پہنچیں؟ تو میرا وجدان یہ کہتا ہے ان کے لیے بھی آسان ہے، وہ کیا کریں؟ وہ غسل کریں، وہ وضو کریں، وہ پاک صاف کپڑے جو ہیں وہ پہنیں، اور ہو سکے تو مسجد میں آ جائیں، نہ ہو سکے تو اپنے گھر میں جہاں وہ نماز پڑھتے ہیں تو اس نماز کی جگہ پر مصلی بچھائیں، مصلی بچھا کر کے 2 نفل ادا کریں، 2 نفل ادا کر کے جب وہ سلام پھیر چکیں اس کے بعد وہ درود پاک کی محفل سجائیں، اور اپنی زبان سے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھیں، لیکن کس انداز میں پڑھیں؟ جیسے انہوں نے نماز کے اندر اتحیات کے اندر ایک جملہ کہا تھا، اس جملے کو پیش نظر رکھتے ہوئے جیسے کہ اتحیات میں پڑھتے ہو، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ، یہ بھی ضمیر جو ہے یہ خطاب کی ہے، مخاطب کی ضمیر ہے۔ جو آدمی زبان سے سلام کہہ رہا ہے وہ اس کو کہہ رہا ہے جو سن رہا ہے، جو سن رہا ہے، اور جو نہیں سنتا اس کے لیے یہ مخاطب کی ضمیر استعمال نہیں ہوتی، اس کے لیے علیہ، ہاں علیہ، علیہم، عورت ہو تو علیہن، یہ استعمال ہوتی ہے۔
تو یہاں پر ہے ضمیر خطاب کی، السلام علیکہ، اے نبی تجھ پر سلام ہو۔ اور یہ ضمیر کب استعمال کی جائے گی؟ جب انسان دنیا و مافیہ سے بے خبر ہو جائے، اس کی توجہ دنیا کے معاملات سے ہٹ جائے اور وہ اپنے آپ کو بارگاہ رسالت میں حاضر محسوس کرے، بارگاہ رسالت میں حاضر محسوس کرے۔ ایک تو یہ ہے کہ ویزا لے کر کے جائے، پاسپورٹ بنوا کر کے جائے اور ایئرپورٹ سے اتر کر کے وہ گاڑی پہ بیٹھ کر کے جائے اور جا کر کے سامان رکھنے کے بعد وہ مسجد نبوی شریف کے اندر جائے اور جا کر کے پیارے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں مستورہ شریف، روضہ شریف، جالی شریف، اس کے سامنے جا کر کے وہ کہے کہ السلام علیکہ ایھا النبی، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا حبیب اللہ، السلام علیکہ یا رحمت للعالمین، السلام علیکہ یا شفیع المذنبین، الصلاۃ والسلام علیکہ یا روح خلق العالمین، السلام علیکہ یا خیر خلق اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نور من نور اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حجت اللہ علی العالمین، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول رب العالمین، الصلاۃ والسلام علیکہ یا خاتم النبیین۔ یہ کلمات کہیں اور کہنے کے بعد پھر اپنی عرض کرے کہ حضور مجھ سے یہ گناہ ہوا، میں آپ کی بارگاہ میں، اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی توبہ کرتا ہوں، فاستغفر اللہ، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا۔ یہاں یہ بات ذہن میں رہے کہ ہمارے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ ہر مومن مسلمان کو چاہیے کہ وہ دن میں 70 دفعہ اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرے۔ ایک حدیث میں ہے کہ 100 دفعہ استغفار کرے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب فاغفر لی، استغفر اللہ ربی من کل ذنب فاغفر لی واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ تبت الی اللہ، استغفر اللہ تبت الی اللہ، استغفر اللہ تبت الی اللہ۔ اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ یہاں ایک بات حدیث اور قرآن کے روح سے یہ بھی عرض کرتا چلا جاؤں، جو لوگ مالی پریشانیوں میں مبتلا ہیں، جن کے گھروں میں بھوک ناچتی ہے، تنگ دستی ہے، اور جو لوگ مالی لحاظ سے کمزور ہیں، قرض دار ہیں، اور انہوں نے لوگوں کا قرضہ دینا ہے، ان کا کاروبار نہیں چلتا، وہ قرآن کی آیات مبارکہ اور حدیث مبارکہ کے روح سے ان کے لیے بزرگان دین نے کہا، خصوصاً حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے، کسی نے آ کر کے پوچھا، عرض کیا کہ حضور میری اولاد نہیں ہوتی، آپ نے فرمایا استغفار کی کثرت کیا کرو۔ ابھی تھوڑی دیر گزری تھی تو کوئی ایک اور آدمی آ گیا، آ کر کہنے لگا حضور میں بڑا تنگ دست ہوں، میرے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ استغفار کیا کرو۔ یہ بات جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچی تو وہ بڑے حیران ہوئے، حالانکہ وہ صحابی رسول ہیں، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے وہ برادر نسبتی ہیں۔ انہوں نے باقاعدہ آدمی بھیجا حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں کہ جا کر کے پوچھ کر آئیے کہ آپ نے جس کی اولاد نہیں اس کو بھی استغفار ہی بتایا، اور جو تنگ دست ہے اس کو بھی آپ نے استغفار بتایا، یہ کیا معاملہ ہے؟ تو حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ
قرآن مقدس کی آیت پڑھی کہ استغفروا ربکم انہ کان غفارا، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، وہ بخشنے والا مہربان ہے، تمہاری استغفار کو قبول کرنے والا ہے، تمہاری گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ انہ کان استغفارا، وہ تمہارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، وہ ہم کو معافی اس کے ساتھ۔ تو پھر آپ نے اس کے ضمن میں ارشاد فرمایا کہ وہ ولا یلد الا فاجرا کفارا، نوح علیہ السلام کا معاملہ بیان کیا، فرمایا کہ جس کے اولاد نہیں ہوتی، یا عورت میں کمزوری ہوتی ہے یا مرد میں کمزوری ہوتی ہے، تو دونوں کے لیے کہا کہ جب استغفار کرو گے تو تمہاری کمزوری ختم ہو جائے گی، تمہاری کمزوری ختم ہو جائے گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اولاد عطا فرما دے۔ اب رہا معاملہ کہ جو تنگ دست ہے، قرض دار ہے، وہ کیا کرے؟ فرمایا وہ بھی استغفار کرے۔ پوچھا جی اس کی دلیل کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جو میرے پاس استغفار زیادہ کرتا ہے میں اس کا رزق جو ہے وہ بڑھا دیتا ہوں، اس کا رزق جو ہے وہ بڑھا دیتا ہوں۔ تو سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ استغفار کی کثرت کیا کرو، استغفار کی کثرت کیا کرو۔ اب یہ قرآن پاک کی آیہ مبارکہ جس پر میں نے آج باتیں کہنی ہیں، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں جا کر کے استغفار کرو، اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنے مصلی کے پاس ان کی روحانیت کو حاضر سمجھنا اور ان کو ایصال ثواب کرنا اور ان کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھنا اور پڑھ کر کے پھر اپنے گناہوں کی معافی مانگنا، یہ بزرگان دین کا طریقہ ہے، یہ بزرگان دین کا طریقہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر آدمی کا پاس اتنے وسائل نہیں کہ وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں لاکھوں روپیہ لگا کر کے جا سکے۔ اس کے لیے نبی پاک علیہ السلام نے یہ نسخہ دیا کہ تم اپنے گھر کے اندر میری محفل سجا لو، اپنے مصلی پہ اپنی محفل سجا لو، اپنی زبان سے میری محفل سجا لو، مجھ پر درود و سلام پڑھ لو، اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی مانگ لو، تو تمہارا جو درود ہوگا وہ میری بارگاہ میں پہنچ جائے گا، تو میں تمہاری اللہ کی بارگاہ میں سفارش کر دوں گا، میں تمہاری اللہ کی بارگاہ میں سفارش کر دوں گا۔ قرآن کی آیت بھی یہی ہے کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے امتی اگر اپنی جان پر ظلم کر بیٹھیں، زیادتی کر بیٹھیں، جاؤ کا تو وہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تیری بارگاہ میں آئیں، فاستغفر اللہ، پھر آپ کی بارگاہ میں آ کر کے آپ کو موجود سمجھ کر کے، آپ کو موجود سمجھ کر کے فاستغفر اللہ، اللہ سے معافی مانگے۔ اب پتہ یہ چلا کہ دنیا کا کوئی فرد وہ موجود نہیں ہو سکتا اللہ کی بعد۔ اگر اللہ کے بعد کوئی مومن کے قریب ہو سکتا ہے تو اللہ کا محبوب ہو سکتا ہے، اللہ کا محبوب ہو سکتا ہے۔ کسی بزرگ سے پوچھا گیا کہ آپ نماز پڑھتے ہیں اور السلام علیکہ ایھا النبی اپنے اتحیات کے اندر آپ کہتے ہیں، اس کا کیا ہے؟ آپ نے فرمایا میں السلام علیکہ ایھا النبی کہنے کے بعد ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتا ہی اس وقت جب میں نبی پاک کی زیارت کروں۔ لیکن یہ مقام عشق ہے، یہ مقام وارفتگی ہے، یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر دلیلیں نہیں چلتی، دلائل کام نہیں دیتے، یہاں پر محبت کام دیتی ہے، عشق کام دیتا ہے۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آذان کہتے تھے
تو جب وہ آتے ہیں اس کلمے پر اشہد ان محمد رسول اللہ، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف اشارہ کیا کہ وہ ہیں نبی۔ اشہد ان محمد رسول اللہ، وہ نبی ہیں جو اللہ کے رسول ہیں، وہ محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے رسول ہیں۔ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قبر انور میں جلوہ فروز ہوئے تو حضرت بلال حبشی نے اذان کہنی منسوخ کر، حضرت بلال حبشی نے اس کے بعد مسجد نبوی کے اندر اذان نہیں کہی، اذان نہیں کہی، چلے گئے وہ یہاں سے۔ ایک دفعہ جو حضور نے خواب کے اندر ان کو ارشاد فرمایا کہ بلال تو ہمیں چھوڑ ہی گیا، ہمارے پاس ہی نہیں آتا، تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی زیارت کے لیے، حضور کی زیارت کے لیے، یہاں یہ لفظ بھی ذہن میں رکھیں، یہ نہ سوچ کر کوئی آدمی جائے کہ میں قبر کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں، وہ یہ سوچ کر جائے کہ میں رسول اللہ کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں۔ اور یہ یقین فرمائیے ہمارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد مبارک ہے، فرمایا جو آدمی میری قبر پر آ کر کے مجھے سلام کہتا ہے میں اپنے کانوں سے اس کا سلام پیش اور میں اپنی زبان سے اس کو جواب دیتا ہوں، اپنے کانوں سے سلام سنتا ہوں، واسمع صلاتا آل محبتی، میں اپنی محبت والے کا درود اور سلام سنتا ہوں۔ اور ہمارے بعض بزرگوں نے لکھا، انہوں نے فرمایا یہ تو پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا معاملہ ہے، میرے آقا چاہیں تو امتی جہاں بھی والہانہ محبت میں درود و سلام پڑھے، میرا آقا وہاں بھی سن، میرا آقا وہاں بھی سن لے۔ کیوں؟ میرے آقا کے لیے حدود و قیود نہیں، میرے آقا کے لیے حدود و قیود نہیں، ہمارے لیے حدود و قیود ہیں کہ ہم یمین و یسار کے، ہم گویا کہ آگے اور پیچھے کے، ہم دائیں اور بائیں کے، ہم نیچے اور اوپر کے محتاج ہیں، لیکن اللہ نے پیارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدس کو ان باتوں کا محتاج نہیں رکھا، ان باتوں کا محتاج نہیں رکھا۔ اس پر ایک دلیل میں عرض کر کے پھر آگے نکلتا ہوں، وقت نہیں ہے اتنا۔ سیدنا سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام آپ اپنے تخت پر بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کے تخت کو آپ کی جو مسخر شدہ ہوا ہے نا وہ اڑا کر کے لے جا رہی تھی۔ قرآن کے اندر آتا ہے کہ مہینوں کا سفر جو ہے وہ دنوں کے اندر، دنوں کا سفر جو ہے وہ گھنٹوں منٹوں کے اندر ہوا ادا کرتی تھی، حضرت کا تخت اس پر ہوتا تھا۔ اچھا تخت پر ذرا تھوڑی سی بات بھی کر دوں، تخت پر آپ اکیلے نہیں ہوتے تھے، کتابوں میں آتا ہے کہ کم از کم آپ کے وزراء، آپ کے عمراء اور آپ کے جو وہ قریبی ہیں وہ ہوتے تھے، بعض دفعہ 500 آدمی آپ کے تخت مبارک پر ہوتا تھا، آپ کے تخت مبارک پر ہوتا تھا اور ہوا اڑا کر کے لے جاتی تھی۔ آج کہتے ہیں کہ بڑا کمال کر دیا انگریز نے کہ یہ جہاز بنا دیا، اللہ کے بندو اس کو تو سوچ بعد میں آئی، اللہ نے تو حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کا جہاز اس وقت عطا کیا تھا جہاں انسانوں کی سوچ بھی سبحان جی۔ آپ جا رہے ہیں، اڑ رہے ہیں آپ فضا کے اندر، تو اچانک ایک چیونٹی جو چیونٹیوں کی بادشاہ تھی اور زمین پر تھی، سورہ نمل قرآن کی پوری ایک سورت ہے، اسے پتہ نہیں کیا سجائی دیا، حتیٰ آتوا الی وادی النمل قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا فی مساکنکم، وہ جو تھی نا وہ چیونٹی، اس نے فوری طور پر آواز لگا کر آرڈر دے دیا، او چیونٹیوں اپنی کھڈوں میں چلی جاؤ اپنی بلوں کے اندر، اپنی کھڈوں کے اندر۔ کیوں؟ اس لیے آ رہا ہے لشکر حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کا،
انہیں تو کوئی پتہ نہیں کہ تم زمین پر رینگ رہی ہو، ان کے پاؤں کے نیچے آ کر کہیں تم مسئلے نہ جانا ختم نہ ہو جانا۔ حضرت اڑ رہے ہیں، کہتے ہیں کہ 3 میل کا درمیان میں فاصلہ تھا، کتابوں میں لکھا ہے کہ 3 میل کا درمیان میں فاصلہ تھا۔ فتبسم ضاحکا من قولها، حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام نے اس کی بات پر مسکراہٹ فرمایا، تبسم فرمایا۔ اب میرا خیال یہ ہے کہ وہ تخت پر بیٹھے ہوئے آپ کے امراء جو ہیں وہ دیکھ کر کے بردہ حیرت میں ہوں گے کہ ابھی تو کسی نے بات نہیں کی، تو حضرت کو کس بات پر مسکرا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ تخت کو نیچے اتار دیا۔ آپ نے کہا کہ فلاں جو چونٹی ہے اس کو لے کر کے آؤ۔ اب ذرا اندازہ تو لگائیے، طبقات الارض میں بڑے بڑے ماہرین ہیں زبانوں کے، مجھے خدا لگتی کہیے کہ کیا شہر ضلع گوجرانوالہ کے اندر کوئی آدمی ایسا ہے جو یہ کہے کہ میں چونٹی کی آواز سنتا ہوں؟ کوئی آدمی میں نے تو زندگی میں نہیں دیکھا۔ 80 82 83 سال کے قریب میری عمر ہے، ابھی تک تو میں نے نہیں دیکھا۔ اور یہ بھائی اسکندر صاحب ہے، حاجی صاحب ہم ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے پوچھ لیں کہ کسی نے آج تک سنا؟ نہیں سنا۔ پتہ یہ چلا کہ عام آدمی کی سماعت اور ہوتی ہے، پیغمبر کی سماعت اور، رسول کی پیغمبر کی سماعت اور ہوتی ہے، اور قیاس نہیں کرنا چاہیے اپنے آپ کو پیغمبر کی سماعت پر۔ اور جو قیاس کرتے ہیں وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ نبی ہماری طرح ہے، ان کی علمی جہالت پر جتنا ماتم کیا جائے کم ہے۔ نبی جو ہے وہ اپنی مخلوق، اللہ کی مخلوق کے اندر سب سے زیادہ برگزیدہ ہوتا ہے۔ 1,24,000 پوری انسانی مخلوق میں سب سے برگزیدہ ہیں، اور ان تمام سے برگزیدہ ہمارے آقا مولا سبحان اللہ۔ کہا ہے نا والا حضرت نے کہ انبیاء سے کریں عرض کیوں مالکو، کیا نہیں ہے تمہارا ہمارا نبی؟ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی۔ پیارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں قرآن پاک نے حضرت سیدنا سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی سماعت کا واقعہ کوٹ فرمایا۔ آپ نے آرڈر دے دیا کہ چونٹی کو لے کر۔ اب یہاں میرا وجدان کہتا ہے، اور آپ بھی صاحبان علم و عمل ہیں، بخدا مجھے کہیں بتائیے، ہر کارا اس کے پاس جائے گا جس کا وجود کو وہ پہچان سکے۔ وارنٹ دوسرے کو تو نہیں دیے جاتے نا جی، وہ سمن اس کو دیے جاتے ہیں جس کے نام پر ہو۔ اب جو وہ جانے والے چونٹیوں کی شکل یہ جیسی ہوتی ہے جی، جس کو بھیجا جا رہا ہے کہ جا کر لے کر کے آ، وہ بھی تو اتنی پہچان کا مالک ہوگا نا کہ کس نے کلام کیا، کس نے کلام کیا ہے۔ اور وہ گیا اور جا کر کو چونٹی کو لے کر کے آ گیا، آیا تو حضرت نے اس کو ہتھیلی پہ رکھ لیا، ہتھیلی پہ رکھا۔ آپ نے پوچھا کہ پہلے تو یہ بتاؤ تم کیسی ہو؟ اس نے کہا جی کیسی، آج تو میرے جیسا کوئی بھی نہیں، آج تو میرے جیسا کوئی بھی نہیں۔ آپ نے فرمایا وہ کیسے؟ کہنے کہ جی وہ کیسی بات کروں کہ زمین کے اوپر تخت ہے، تخت کے اوپر دنیا کا بادشاہ پیغمبر سلیمان علیہ السلام جلوہ افروز ہے، اور وہ کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے، اور اس کرسی کے اوپر جلوہ افروز ہو کر وہ اپنی ہتھیلی مبارک پر مجھ کو بٹھائے ہوئے ہے۔ آج زمین بھی میرے نیچے ہے، تخت بھی میرے نیچے ہے، کرسی بھی میرے نیچے ہے، پیغمبر کے پاس میں موجود ہوں، پیغمبر کے ہاتھ میں میں قیام کر رہی ہوں۔ آج کائنات میں میرے جیسا کون ہو سکتا ہے؟ آج کائنات میں میرے جیسا کون ہو سکتا ہے؟ اللہ نے تو آج میرا مرتبہ ہی بڑھا دیا کہ میں اس مقام پر ہوں۔ حضرت نے فرمایا تم نے یہ جو آرڈر دیا تھا چونٹیوں کو،
ادخلوا مساکنکم، یہ تو نے آرڈر کیوں دیا؟ اب اس نے کہا ضرور آپ کے صحاب ہیں، اور وہ بے خبری کے اندر وہ لا یشعرون کا لفظ میں نے استعمال کیا، بے خبری کے اندر کہیں ان کو روند نہ ڈالیں، میں بادشاہ ہوں، اگر میں بادشاہ ہو کر اپنی رعایا کو بچا نہ سکوں تو میرے بادشاہ ہونے کا کیا فائدہ؟ ان بادشاہوں کی بات نہیں کرتے جو آتے ہیں صرف لوٹنے کے لیے، اور لوٹ کو سوٹ کے جو ماہر ہوتے ہیں انہیں قوم سے کوئی غرض نہیں ہوتی، امت سے کوئی غرض نہیں ہوتی، ملک کے رہنے والوں سے انہیں کوئی غرض نہیں ہوتی، انہیں اپنے مفادات کی غرض ہوتی ہے، وہ اپنے مفادات کے اندر کھیلتے ہیں۔ لیکن جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میری حکومت کے اندر اگر ایک کتا بھی دریائے نیل کے کنارے پہ بھوکا مر گیا تو قیامت کے دن میں جواب دہ ہوں، قیامت کے دن میں جواب دہ ہوں، اور یہاں پر بھوک سے ہزاروں مر جائیں تو کسی کو فکر نہیں ہوتی، بلکہ ان کے نام پر جو گویا کہ امداد آ جائے وہ بھی گویا ان کی اپنی وہ ماں کا مال سمجھ کر کے، باپ کا مال سمجھ کر کے وہ ہضم کر جاتے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ پیغمبر کا مقام رب نے بہت اونچا رکھا ہے۔ حضرت نے جب پوچھا تو اس نے یہی ارشاد فرمایا، عرض کیا کہ حضور میں ان کی گویا کے بادشاہ ہوں، میں نے ان کی حفاظت کرنی ہے، اس لیے میں نے آرڈر دیا تھا۔ آپ نے فرمایا تو کیا میرے صحابہ کو ظالم سمجھتی تھی؟ میرے صحابہ کو تو ظالم سمجھتی تھی؟ اس نے کہا نہیں حضرت، میں نے تو عرض کیا وہ لا یشعرون، انہیں تو شعور بھی نہیں ہوگا، پتہ بھی نہیں ہوگا، انہیں خیال بھی نہیں ہوگا۔ نبی کا کوئی صحابی ظالم نہیں تھا، نبی کا کوئی صحابی ظالم نہیں ہوتا۔ اور ایک بات ذہن میں رکھو، ہمارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اگر کسی صحابی کا کوئی انکار کرتا ہے تو اپنے ایمان کا گویا کہ بندوبست کرے، اس کا ایمان ضائع چلا جائے، اس کا ایمان نہیں رہے گا، اس لیے کہ وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جو صحابی ہے نا، جو تربیت اس نے حاصل کر دی ہے وہ کسی آکسفورڈ یونیورسٹی میں حاصل نہیں ہو سکتی جی، اور کسی کائنات کی کسی یونیورسٹی میں حاصل نہیں ہو سکتی، کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ یونیورسٹی کے طور پر نہیں پڑھاتے، آپ نگاہ مقدس سے پڑھاتے۔ یارو یہ جتنے بھی صحابہ ہیں ان میں حضرت ابوبکر صدیق لے لیں، عمر فاروق لے لیں، عثمان غنی لے لیں، علی حیدر کرار لے لیں، ان کو نبی پاک علیہ السلام نے نگاہوں سے پڑھایا، نگاہوں سے پڑھایا، اور اتنا پڑھایا حضرت علی نے تو اعلان بھی کر دیا، انہوں نے کہا کہ زمین و آسمان کے اندر جو کوئی آدمی چاہے مجھ سے سوال کرے میں اس سوال کا جواب دوں گا، سلونی اما شئتم، یہ آپ نے اعلان کیا۔ کیوں کہ نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ کو کامل و مکمل کیا تھا، اور ان کے صدقے میں، ان کے طریقہ مبارکہ میں، ان کی برکت سے آج ایمان کی دولت ہمارے پاس ہے۔ اگر صحابہ کرام نبی پاک علیہ السلام کے پیغام کو آگے نہ پہنچاتے، یقین فرمائیے آج اسلام کی دولت نہ ہو۔ یہ صحابہ کرام کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ وہ پھیل گئے دنیا کے اندر، اور انہوں نے آگے بڑھ کر پھر اب ان کے مقتدی جو ہیں ان کے تابعین بنے، پھر تبع تابعین بنے، پھر ائمہ مجتہدین بنے، انہوں نے آگے بڑھ کر کے اسلام کی خدمت کی۔ تو بات آخر میں یہ کہہ کر ختم کرتا ہوں کہ فرمان یہ ہے کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، کہ اے پیارے محبوب اگر یہ لوگ اپنی جان پر ظلم اور زیادتی کر بیٹھیں، پھر آ جائیں یہ آپ کے پاس، فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، فَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اور محبوب تم ان کی سفارش کرو، ان کی اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرو۔ کہتے ہیں جی اللہ کی بارگاہ سفارش نہیں ہو سکتی، رب آندا ہے نبی سفارش کرے، تو جی نبی دی سفارش نہیں مننی تو کلمہ پڑھنے کی لوڑ کا دی، پھر کسی اور دا کلمہ پڑھ لے کوئی حساب کتاب لا لو۔ لیکن نبی پاک علیہ السلام کے بعد اللہ نے کوئی اور پیغمبر بنایا ہی نہیں، خاتم النبیین ہیں، اور قیامت تک اور قیامت کے بعد بھی یہی نبی ہیں، انہی کا کلمہ پڑھا جائے گا۔ میں کہتا ہوں جنت میں بھی انہی کا کلمہ۔ دوبارہ میں بات کو ختم کرتا ہوں، اور یہی موضوع جو ہے انشاءاللہ آئندہ جمعۃ المبارک کو بیان کروں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو سلامت رکھے۔
اور دین و دنیا کی برکات سے مالا مال فرمائے۔ اور آپ جو جمعۃ المبارک پڑھنے کے لیے تشریف لاتے ہیں، آپ کی دعائیں میرے حق میں اور میری دعائیں آپ کے حق میں اللہ تبارک و تعالیٰ قبول و منظور فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔